نکاح کے لیے جب لڑکی کو تلاش کیا جاتا ہے تو بہت ساری چیزوں کو دیکھ کے نکاح کے لیے عورت کو ترجیح دی جاتی ہے، اور ہمارے معاشرے کے اندر تو چوں چاں بہت زیادہ چل رہی ہوتی ہے، اس میں یہ کم ہے، اس کی ناک ٹیڑھی ہے، اس کا منہ ایسا ہے، اور جی اس کے باپ پر تو زمین نہیں ہے، اور یہ چھوٹے خاندان کے لوگ ہیں۔ ہم لوگ بہت ساری چیزوں کو دیکھ کے چل رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری باتیں اللہ رب العزت نے سکھا دی تھی کہ آئندہ رہتی دنیا تک لوگوں کی رہنمائی اور ہدایت کس چیز میں ہے۔ دیکھو ہمارے دین نے الامور بمقاصدها، چیزوں کو جب آپ کسی بھی کام کو کرنے لگتے ہو نا تو اس کے مقصد کو سامنے رکھے کرو گے فائدہ ہوگا۔ ہمارے دین نے اس اصل اور ضابطے کو بڑی ترجیح دی ہے، اور یہی ترجیح ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں نظر آ رہی ہے جو مشکات شریف کے اندر متفق علیہ منقول ہے، یعنی بخاری اور مسلم دونوں کتابوں کے اندر انہی الفاظ کے ساتھ حدیث منقول ہے۔ وہ حدیث یہ ہے کہ تنکح المرأۃ لاربع، عورت سے شادی کی جاتی ہے چار میں سے کسی ایک چیز کی وجہ سے۔ چاروں مل جائیں بہت اچھی بات ہے، تین مل جائیں کم اچھی بات ہے، ایک بھی ملے تو ان میں سے کسی ایک چیز کو دیکھ کے ترجیح دی جاتی ہے عورت کو۔ اب آپ کے سامنے آپشنز موجود ہیں، لمالہا ولحسبہا ولجمالہا ولدینہا، یہ چار آپشن آ گئے۔ آپشن کیا بھئی؟ ایک عورت مالدار آئی ہے آپ کے سامنے، ایک عورت آئی ہے کون؟ بڑے حسب نسب والی، ایک آئی ہے بڑی خوبصورت، اور ایک آئی ہے دیندار۔ ان چار عورتوں میں سے کسی ایک کو آپ نے ترجیح دینی ہے۔ تو دین ہم سے یہ کہتا ہے کہ فظفر بذات الدین، آپ کو تو چاہیے یہ کہ آپ دیندار عورت کو ترجیح دو۔ آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ دیندار عورت کو ترجیح دو، تربت یداک، اور اسی کو کرو، یہی معاملہ کرنا ہے، اسی بات کی طرف آنا ہے۔ اصل میں اس تربت یدا کے اصل معنی ہے کہ تمہارے ہاتھ مٹی میں رل جائے، لیکن کہنے کا مقصد عرب کا اس جملے کو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو بات کہہ دی گئی ہے نا، اسی کو کرو گے تو آپ کے لیے خیر اور بھلائی ہوگی۔ تو اب اس حدیث کے اندر ہمیں سمجھایا کیا گیا؟ ہمیں ترجیح بتائیے کہ عورت کو دینی ہے، کس وجہ سے دینی ہے یہ بتا دیا۔ یاد رکھیں کہ اس حدیث میں جس چیز کو ترجیح کا مدار بنایا گیا ہے نا، وہ نکاح کے مقصد کو دیکھ کے بنایا گیا ہے۔ اس حدیث میں جس چیز کو ترجیح کا مدار بنایا ہے وہ نکاح کے مقصد کو دیکھ کے بنایا ہے۔ نکاح کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اولاد اور نسل۔ ایک عورت آئے گی، میرا بیٹا اور وہ لڑکی جب آ جائے گی تو ان لوگوں کی وجہ سے اللہ پاک میرے گھر کے اندر میری نسل کو چلائیں گے۔ تو وہ لڑکی مالدار ہوگی تو میری نسل اچھی چلے گی، وہ لڑکی خوبصورت ہوگی تو میری نسل اچھی چلے گی، یا وہ لڑکی بڑے نسب والی ہوگی تو میری نسل اچھی چلے گی، یا میری وہ بہو جو ہونے والی ہے یا میرے گھر میں آنے والی جو لڑکی ہے وہ دیندار ہوگی، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والی ہوگی، وہ اللہ والی ہوگی، وہ نماز کی پابند ہوگی، اس کی زندگی کے اندر دین ہوگا تو میری نسل اچھی چلے گی۔ لازمی بات ہے، وہ دیندار ہوگی تو میری نسل دیندار ہوگی۔ ایک مرد کا دین پہ آنا اکیلے کا دین پہ آنا ہے، ایک عورت کا دین پہ آنا پورے خاندان کا دین پہ آنا ہے۔ اس لیے جب اپنے گھر کے اندر کسی عورت کو لے کے آؤ تو دیندار عورت کو لے کے آؤ، آپ کا سڑا ہوا گھر بھی انشاءاللہ نورانی ہو جائے گا، آپ کے شیطانی ماحول کے اندر رحمانیت آ جائے گی، اور آپ کے گھر کے اندر نور بھر جائے گا اگر آپ عورت کو تلاش کرنے میں، لڑکی کو تلاش کرنے میں دین کو ترجیح دو گے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کو ترجیح دینے والا بنائے، اور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تو انشاءاللہ آئندہ آنے والے پیغامات آپ تک پہنچتے رہیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔